بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچیں جب بھی کسی کا انتقال ہو اور مسجد سے اعلان ہو جائے کہ فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کے کانوں نے اس آواز کو سنا ہے، اس اعلان کو سنا ہے، تو آپ فوراً یہ سوچیں کہ آج مرنے والے کا جو اعلان ہو رہا ہے اس اعلان کو سماعت فرمانے والے میرے یہ کان ہیں، کل کو مسجد سے میرا اعلان ہونے والا ہے اور اس اعلان کو سماعت فرمانے والے کان کسی اور کے ہوں گے۔ جب آپ کسی میت پر کسی رونے والے کو دیکھیں یا آپ خود اپنے اعز و اقارب کے انتقال پر روئیں تو فوراً آپ یہ سوچیں کہ جس میت کے لیے رویا جا رہا ہے کل وہ میت میری ہوگی اور رونے والے کوئی اور ہوں گے۔ جب آپ کسی میت کو غسل دیں تو اپنے دلوں میں یہ استحضار پیدا کریں کہ آج غسل دینے والے یہ ہاتھ میرے ہیں، جسم کسی اور کا ہے، کل یہ نعش میری ہوگی اور غسل دینے والے ہاتھ کسی اور کے ہوں گے۔ اسی طرح جب آپ کسی میت کو کفن پہنائیں تو اس وقت آپ کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج کفن پہنانے والے ہاتھ میرے ہیں، نعش کسی اور کی ہے، کل یہ نعش میری ہوگی اور کفن پہنانے والے ہاتھ کسی اور کے ہوں گے۔ جب آپ کسی جنازے کو اپنے کندھے پر اٹھائیں تو آپ کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس جنازے کو کندھا دینے کے لیے آج یہ بازو میرے ہیں، کل یہ جنازہ میرا ہوگا اور یہ کندھا دینے والے بازو کسی اور کے ہوں گے۔ آپ کسی جنازے کے پیچھے چلیں تو یہ احساس آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ آج جنازے کے پیچھے چلنے والا میں ہوں، کل جنازہ میرا ہوگا اور پیچھے چلنے والے کوئی اور ہوں گے۔ جب آپ نماز جنازہ کسی کی پڑھیں تو آپ کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج نماز جنازہ پڑھنے والا میں ہوں اور جنازہ کسی اور کا ہے، کل جنازہ میرا ہوگا اور نماز جنازہ پڑھنے والے کوئی اور ہوں گے۔ جب آپ کسی میت کو قبر کے اندر اتاریں تو آپ کو اس وقت احساس ہونا چاہیے کہ آج میت کسی اور کی ہے اور اتارنے والے ہاتھ میرے ہیں، کل یہ میت میری ہوگی اور اتارنے والے ہاتھ کسی اور کے ہوں گے۔ جب آپ کسی کی مٹی دیں تو آپ کو اس وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج جس کے لیے میں مٹی دے رہا ہوں وہ نعش کسی اور کی ہے اور مٹی دینے والے ہاتھ میرے ہیں، کل میرا جسم ہوگا اور مٹی دینے والے ہاتھ کسی اور کے ہوں گے۔ اگر آپ اس احساس کے ساتھ کسی جنازے کے ساتھ جاتے ہیں اور کسی میت کے ساتھ آپ برتاؤ کیا کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو یقین مانیے اگر محلے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی تجہیز و تدفین میں آپ شریک اس احساس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو ایک کی موت آپ کی اصلاح کے لیے کافی ہے، آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن آج ہمارے دلوں سے وہ احساس ختم ہو گیا ہے۔
موت کا دھیان ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، ہمیں دھیان کو جمانا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے قبرستان جانے کا حکم ہمیں دیا گیا کہ ہم قبرستان جایا کریں۔ وہاں جانے کے بعد ہمیں اپنی منزل یاد آتی ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اس جگہ پر آنا ہے۔ لیکن آج کل کا ماحول کیا ہو گیا؟ جب ہمارے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوگا، جب ہمارے گھر والوں کا انتقال ہوگا تو ہی ہم قبرستان جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے۔ حالانکہ قبرستان جانے کا ہمیں عادی ہونا چاہیے۔ جب آپ قبرستان جاتے ہیں اور قبروں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ہی طرح یہ لوگ بھی زندگی بسر کرنے والے تھے، یہ بھی دنیاوی مکانات میں رہا کرتے تھے، ان کے بھی کاروبار تھے، ان کی بھی بیوی اور بچے تھے، اور ان کو بھی سخت اور سرد لگا رہا کرتا تھا، یہ بھی موسم گرما اور سرما سے گزرا کرتے تھے۔ آج یہ قبرستان کی زینت بنے ہوئے ہیں، مجھے بھی اس جگہ پر آنا ہے۔ جب آپ قبرستان جایا کریں گے تو آپ کے دل میں احساس پیدا ہوگا، اور جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو دنیا کی محبت دل سے نکلے گی اور آخرت کی فکر آپ کو ستائے گی، اور یہی اللہ رب العزت کا منشا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ مردوں کو حکم دیا گیا، عورتوں کو منع کیوں کر دیا گیا؟ تو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ قبرستان جانے کا مقصد آخرت کا استحضار ہے۔ دنیاوی گرد و غبار جو ہمارے اوپر چڑھ گیا ہے اسے اتارنا ہے۔ عورتوں کے قبرستان جانے پر وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ قبرستان جہاں عورتوں کا ہجوم ہوا کرتا ہے، وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت جو عموماً ہوا کرتی ہے وہ انسان کو بد نظری میں مبتلا کر دیا کرتی ہے اور گناہوں میں مبتلا کر دیا کرتی ہے۔ جو مقصد تھا آخرت کے استحضار کا، آخرت کی فکر کا، وہ مقصد فوت ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے عورتوں کا قبرستان جانا منع کر دیا گیا، اور جانے میں خیر نہیں ہے۔ تو مرنے سے پہلے موت کا دھیان کر لیا کرو۔